یہاں انہوں نے پکا رہنا اور یہ جنتوں کے وارث ہیں۔ یوں اگر آپ نوٹ کریں تو 75 جگہیں قرآن مجید میں سے ہم نے پڑھی ہیں، اور یہ 75 پروٹوکولز اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ احباب کی نظر کیے ہیں۔ تو ان کو لینا، ان کو دیکھنا، ان کو پڑھنا، اور ایسے کامیاب لوگ جن کی صداقتوں پہ قرآن مجید قدم قدم پہ گواہی دے رہا ہے اور ہر آیت ان کے عمل کو، وتیرے کو ظاہر کر رہی ہے، تو پھر ان کے بارے میں منفی سوچ رکھنا، میں اس کو بدقسمتی کہہ سکتا ہوں، بد نصیبی کہہ سکتا ہوں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ شاید ان احباب نے ابھی پڑھا نہیں یا انہیں پڑھنے نہیں دیا گیا۔ تو کبھی پڑھیے، کبھی قریب آئیے، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ یہ کتاب اللہ نے، جو اللہ نے آسمان سے عرش بری سے پروٹوکول میرے پیغمبر کے گھرانے اور یارانے کے لیے اتارے ہیں، ہمیں ان سے دل و جان سے راضی ہونا بنتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے اس جہان میں انسان کو سکھانے کے لیے تعلیم و تربیت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، وہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا۔ دنیا میں جتنے بھی پڑھانے والے ادارے ہیں ان کی کیٹاگریز ہوتی ہیں، کسی کو ہم ہلکا تو کسی کو بہت اچھا مانتے ہیں۔ اسلام میں جتنے بھی ادارے پڑھا رہے ہیں اور قیامت تک پڑھائیں گے، ان میں سب سے سر فہرست ادارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نگرانی میں چلنے والا صفہ کا ادارہ تھا، جہاں پڑھنے والے تو عظیم تھے ہی، پڑھانے والے کی کیفیت یہ ہے کہ کائنات نے اس جیسا کوئی نہ معلم دیکھا ہے نہ استاذ دیکھا ہے۔ مدرب تھے تو کمال کے، ٹریننگ کروائی تو بے مثال، اور اگر تربیت کی تو لازوال کی، حتیٰ کہ وہ لوگ جو زندہ رہے اور تبھی وفات پائی وہ غازی کہلایا، اور جو غزوات میں شہید ہو گئے انہیں شہداء کہا گیا۔ آپ پہلی رکعت میں یہی سن رہے تھے کہ جو رب کے راستے میں پیغمبر سے پڑھ کے اللہ کے دین کے لیے شہید ہو گئے ہیں، انہیں کبھی بھی مرا ہوا تصور مت کیجیے گا۔ وہ موت کے مرحلے سے گزرے ہیں، لیکن قوم کو ایک نئی زندگی دے کے گئے ہیں۔ اللہ کے ہاں شہداء زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا صرف تمہیں شعور نہیں ہے۔ اگر وہ شعور آ جائے تو جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود یہ اظہار کرتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے زندگی دے، میری چاہت ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے میں شہید کر دیا جاؤں، اور پھر زندگی ملے میں شہید کر دیا جاؤں، تو یہ رتبہ صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کی اگر خوبیاں گنیں تو قرآن مجید میں 6236 آیتیں ہی ان کی خوبیوں میں ہیں۔ کوئی آیت قرآن مجید کی ایسی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اصحاب اور اہل بیت کی خوبی بیان نہ کر رہی ہو، یا ان کا تذکرہ ہے یا پھر ان کے مخالفین جنہوں نے ان کے ساتھ ضد لگائی اور انہیں گھٹیا سمجھا یا ان کے بارے میں منفی سوچ رکھی، تو اللہ نے کتاب اللہ میں 2 ہی طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ آج کی ملاقات میں ہم کتاب اللہ سے اللہ کی توفیق کے ساتھ کم از کم
65 کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یارانے اور گھرانے کی وہ عزت، وہ آبرو، وہ ڈگریاں، وہ ڈپلومے اور وہ پروٹوکول جو اللہ نے آسمان سے ان لوگوں کے لیے اتارے ہیں، اختصار سے ان کا تذکرہ کریں گے تاکہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ جنہیں دنیا برا کہنے پہ تلی ہوئی ہے اور ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے، یہ لوگ بہت عظیم تھے، اور ہم سارے مل کے اپنے ایمان اکٹھے کر کے، عمل اکٹھے کر کے ان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ دنیا کیا کہتی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مجھے یہ غرض ہے کہ میرا رب اور رحمان ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے آج سورۃ التوبہ میں پیغمبر کے یارانے اور گھرانے کے بارے میں 10 سرٹیفکیٹس اللہ کی طرف سے، ان کے 10 عمل اور 10 خوبیاں جو انہوں نے زمین پہ کی، اور عرش بری نے ان کا نوٹس لیا اور فوری اس پہ کامیاب قرار دے دیا۔ آپ دیکھیے نا، ہمارے ہاں کوئی ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے، وہ بات وائرل جاتی ہے اور ساری دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے کمنٹس پاس کر رہی ہوتی ہے اور اس کی تعریف کر رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے ہاں یہ اشارہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے اوکے کر دیا ہے، پسند کیا ہے دل سے اس کی طرف، اور اگر آپ نے اس کو نیگیٹو لیا ہے تو پھر یہ ہوگا۔ آئیے کتاب اللہ میں یہ سورۃ التوبہ ہے، اس کی جو آیت پڑھی گئی وہ 110 تھی اور 111 تھی، بلکہ 111 اور 112۔ پہلی بات کہ اللہ کے ساتھ جنہوں نے تجارت کی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، رب کے ساتھ ہر بندہ ٹریڈ نہیں کر سکتا، یہ خوبی اللہ جنہیں دیتے ہیں وہی کر سکتے ہیں۔ مثلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کو مکے کے اور مدینہ کے تاجروں نے کتنا پیسہ لگایا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس سے بھی کچھ زیادہ اچھا پرافٹ دے رہا ہے، اور پھر پتہ چلا کہ وہ 10 گنا تک ریٹ لگا رہے ہیں۔ اگر آپ نے وہاں سے 1000 کا اٹھایا ہے شام سے، تو آئیے ہم آپ کو 10,000 دیتے ہیں، مگر انہوں نے نہیں دیا، اور اونٹوں کے بوریوں جو لدی ہوئی تھیں ان کے منہ بیت المال میں کھل گئے۔ لوگوں نے کہا عجیب لوگ ہیں، بیت المال میں غریبوں کے لیے فری دے رہے ہیں، ہم نے اتنا ریٹ لگایا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کی تجارت اللہ کے ساتھ تھی، اور اللہ سے جو تجارت کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں انہیں جنت دیتا ہے۔ اب ان تاجروں کی خوبیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شاگردوں کی، آپ کے گھرانے کی اور آپ کے یارانے دونوں کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی جو اللہ نے آیت نمبر 112 میں ذکر کی ہے، التائبون۔ یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں تھے، ان سے غلطی نہیں ہوتی تھی، انسان تھے، غلطی ہو جاتی تھی، غلطی کا امکان ہے، مگر وہ فوری توبہ تائب ہو جاتے تھے، ہماری طرح اڑے نہیں رہتے تھے۔ نمبر 2 العابدون، وہ زندگی کا پل پل رب کی بندگی میں گزارتے تھے، ایک معنی عبادت ہے اور ایک ہر پل رب کی بندگی میں گزار۔ الحامدون، وہ رب کا شکوہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ تعریف کرتے تھے۔ ہماری زبانوں پہ رب کے شکوے ہیں، مگر پیمبر کے یارانے میں اور آپ کے گھرانے میں شکوہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اور چوتھی چیز السائحون، زمین کے اندر اللہ رب العزت کی دین کی سربلندی کے لیے چلنے پھرنے والا ہے۔ پانچویں خوبی الراکعون، ان کے رکوع آسمان پہ قبول کر لیے گئے۔ الساجدون، چھٹی چیز سجدوں میں گڑ گڑانے والا ہے۔ ساتویں چیز العامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے۔ والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے، 8ویں نمبر پہ۔ والحافظون لحدود اللہ، 9ویں خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ اللہ کی حدوں کو پامال نہیں کرتے تھے، خیال رکھتے۔ اور 10ویں وبشر المؤمنین، ان مومنوں کے لیے، اصحاب ایمان کے لیے خوشخبری ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ 10 باتیں اللہ کے ساتھ تجارت کے زمرے میں میرے مالک نے انہیں بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جب دنیا کی جماعتوں کا ذکر ہوا ہے تو میرے نبی کے یارانے اور گھرانے اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے ان مومن مردوں اور مومن عورتوں کی 10 مزید خوبیاں، اعزاز، پروٹوکولز بیان کی ہیں۔ پہلا، ان المسلمین والمسلمات، ان کے مرد مسلمان ہیں
ان کی عورتیں مسلمان ہیں۔ اب اگر کوئی انہیں کچھ اور بولے گا تو وہ اپنی عاقبت کی فکر کرے، ذمہ داری نبھائے، کیونکہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ والمومنین والمومنات، تیسرے نمبر پہ والقانتین والقانتات، ان کے مرد اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور ان کی عورتیں بھی رب کی طرف انابت کرنے والی ہیں۔ والصادقین والصادقات، مرد بھی سچے عورتیں بھی سچی۔ والصابرین والصابرات، مشکلات میں مرد اور عورتیں دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحابیات، اہل بیت صبر کرنے والے، جزا فضا نہیں، نوحہ نہیں، ماتم نہیں، پیٹنا نہیں، اللہ کے بارے میں کوئی غلط نہیں بولنا، گریبان نہیں پھاڑنے، سینوں کو جو ہے وہ نہیں مارنا، سینہ کو بھی نہیں کرتے، وہ گالوں پہ تھپڑ نہیں مارتے، بلکہ صبر کرنے والے۔ والخاشعین والخاشعات، یہ اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں۔ والمتصدقین والمتصدقات، رب کے راہ میں خرچ کرنے والے صحابہ اور صحابیات۔ والصائمین والصائمات، دونوں روزوں کی پابندی کرنے والے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، مرد اور عورت پاک دامن، عزتوں کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑے اجر رکھے ہیں۔ یہ بھی 10 خوبیاں، 10 اور 10 یہ 20 ہو گئی۔ اگر ہم ان پروٹوکولز کو دیکھیں اور میں مزید چلا جاؤں، آپ سورہ مومنون میں آ جائیں، اللہ رب العزت نے عجیب انداز میں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی 10 باتیں مالک نے ذکر کی ہیں۔ قد افلح المومنون، یہ اصحاب ایمان کامیاب لوگ ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ نمازوں میں ڈرنے والے، خشوع کرنے والے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ کھیل کود، تماشا اور میلوں ٹھیلوں سے بچنے والے، فضولیات میں نہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، سوائے بیویوں کے اور لونڈیوں کے، اس میں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو اس سے ہٹ کے چلتے ہیں وہی باغی ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کے محافظ، وعدوں کے محافظ۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ نمازوں کے پابند۔ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں۔ کس کے وارث؟ نبی کے دین کے وارث، حق کے وارث۔ اور نتیجہ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جنتوں میں رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کو الاٹمنٹ مستقل کر دی گئی ہے۔ تو 30 یہ پروٹوکولز ہو چکے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ ان کے 45 پروٹوکولز جو اللہ نے کتاب اللہ میں مختلف جگہوں پہ، یہ تو اکٹھے تھے، ان کو عطا کیے ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم امانت کو ان تک پہنچا دیں جن کی ہے، اور اپنے بچوں کی تربیت میں، تبلیغ میں، دعوت میں یہ جملے شامل کریں۔ یہ تینوں جگہ جو میں نے بیان کی ہیں وہ بھی، اور اسی طرح آسمان کی لیبارٹری میں اگر کسی کا ٹیسٹ بھیجنا ہو تو ہم کسی اچھی لیبارٹری میں بھیجتے ہیں۔ کائنات میں سب سے اچھی لیبارٹری اللہ کے لیب ہے، اور وہ آسمان کی لیب ہے۔ مالک نے آسمانی لیب میں ان کے جسمانی، روحانی اور ان کے قلبی، میڈیکلی ایمانی ٹیسٹ جو لیے، ان میں یہ سارے پاس ہو گئے۔ اور کیسے ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں، میں اختصار سے ذکر کرتا ہوں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے یہ دیکھا کہ نبی کا یارانہ اور گھرانہ ہمارے آرڈر کو قبول کرنے میں اور جن چیزوں سے ہم منع کرتے ہیں اس سے رکنے میں، اسے تقوی کہتے ہیں۔ تقوی میں کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے ان کا میڈیکل ٹیسٹ لیا، جسمانی روحانی پرکھا، اور یہ اس میں کامیاب ہوئے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 3 ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ لہم درجات عند ربہم، انفال کی آیت نمبر 4 کا حصہ ہے۔ ان کے لیے اعلیٰ نمبروں میں کامیابی ہے اور اجر عظیم ہے۔ اگر آپ کو آپ کا ادارہ کہے کہ آپ کے نمبر اچھے ہیں اور شریک کہتے رہیں کہ نہیں 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 تہاڈا منڈا فیل ہے، آپ کس کو دیکھیں گے؟ ادارے کی بات کو یا کسی اور کو؟ تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں اجر عظیم،
اور چوتھے نمبر پہ جن کے دلوں پہ ایمان کی مہریں خود لگائی ہیں. اگر کوئی چیلنج کرے کہ آپ کی ڈگری پہ جو مہر لگی ہے 2 نمبر ہے، اور جو آپ کی بات ہے وہ غلط ہے، کوئی بات نہیں، بس توجہ میرے طرف. اب میں نے اور آپ نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ اگر آپ اپنی ڈگری کی تصدیق چاہتے ہیں تو کہاں سے کروائیں گے؟ جس ادارے نے دی ہے. آپ پہ کسی نے الزام لگایا ہے تو وہ چیک کر کے بتا دیں گے، تصدیق ہو جائے گی. اللہ خود تصدیق کرتے ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں کے اوپر جو ایمان لکھا ہے وہ ہم نے خود لکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ایمان لکھا ہے، اور بندہ کہہ کے ایسے نہیں ہے. 5ویں نمبر پہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، لوگ کہیں کہ رستہ بھول گئے تھے، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہدایت پہ تھے، بھلائی پہ تھے. اور 6 نمبر پہ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان لوگوں کے لیے توبہ ہے، بھلائی ہے. اصل میں کوئی مچھر چلا گیا جی. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں 7ویں نمبر پہ کہتے ہیں اولئک لہم الخیرات، اور پھر اللہ کہتے ہیں انہم لہم المنصورون، دنیا اور آخرت میں اگر آسمان سے نصرت کی گئی ہے تو ان کی گئی. کیسے کی گئی؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار کے ان کی مدد کی. اسی طرح ان پہ اللہ کے درود، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہیں. 10ویں نمبر پہ والرحمہ، اللہ کی رحمت ان پہ اترتی ہے. اور 11ویں نمبر پہ اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں. اور 12ویں نمبر پہ اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب ہیں. اور 13ویں نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ رب کی طرف سے اس اصلی ہدایت پہ ہیں جو اللہ نے اتاری ہے. اور پھر مالک ان کے بارے میں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ 2 دفعہ مالک نے کہا ہے، سورہ لقمان میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں متقون کہا ہے، اور 16ویں نمبر پہ پھر انہیں متقون کہا ہے، سورہ بقرہ میں اور سورہ زمر میں بھی. اولئک هم المؤمنون حقا، سورہ انفال میں اللہ نے ان کو حقیقی مومن کہا ہے. اور اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں بھی یہی پروٹوکول دیا ہے. مالک نے 19ویں نمبر پہ ان کے لیے رزق کریم، اور 20ویں نمبر پہ انفال کی آیت نمبر 74 میں رزق کریم کا ذکر کیا. 21ویں نمبر پہ اللہ نے ان کے لیے بخشش کے 3 بڑے اعزاز صحابہ کو دیے ہیں. مغفرت 22ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی پھر مغفرت، اور 23ویں نمبر پہ پھر مغفرت. ایک چیز 3 مرتبہ دہرائی گئی ہو اور اس کو اعزاز میں بیان کیا گیا، اور آپ کہیں کہ نہیں ان کو معافی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ ان کی جیت، کامیابی، کامرانی کا قرآنی اعلان کیا. اللہ کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ توبہ ہے. اور أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ سورہ مومنون ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ سورۃ النور ہے. اور اللہ 27ویں نمبر پہ کہتے ہیں لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، اللہ نے ان کی کامیابیوں کے تذکرے فرمائے. اور 10 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک آیت کو دہرایا ہے، ایک پروٹوکول بار بار. آپ کسی کو کہنا میرا یہ بھائی بہت اچھا ہے، میرا یہ بھائی بہت اچھا ہے، تو سننے والا کہے گا جی ٹھیک ہے مان لیا ہے، لیکن پتہ تھا کہ کچھ لوگوں نے کہنا ہے کہ ناکام ہو گئے تھے. پڑھانے والے محبوب بھی ناکام تھے، اور حضور بھی شاید معاذ اللہ، اور ان کے پڑھنے والے بھی ناکام. اللہ کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. سورہ بقرہ کی آیت 5 ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی بات اللہ نے سورہ آل عمران میں دہرائی ہے آیت نمبر 104 میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں، اور مومنون کی آیت نمبر 102 میں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور الروم کی آیت نمبر 38 میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ لقمان کی آیت نمبر 5 میں یہی جملہ دہرایا، اور اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہے. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 88 میں بھی اللہ کہتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ مجادلہ کی 22 نمبر آیت میں الا ان حزب اللہ هم الْمُفْلِحُونَ، اور حشر کی آیت نمبر 9 میں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور سورۃ التغابن، قرآن مجید میں ورائٹی دی ہے اللہ نے مختلف صورتوں میں، یہ کامیاب ہیں.
اور اگر میں 38 نمبر پہ جاؤں تو اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہوں، دنیا نہیں راضی ہوتی، مرضی۔ اور صحابہ کو پروٹوکول کیا دیا؟ وہ رضو عنہ، یہ سورۃ المجادلہ ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، مد مقابل شیطان کی جماعت ہو سکتی ہے، رحمان کی جماعت میں یہ حزب اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ہم خیر البریہ، یہ اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور مالک ان کے بارے میں فرماتے ہیں 42 نمبر پہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ان کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا، خالدین فیہا، 43 یہ الاٹمنٹ مستقل ہے۔ اور 44 اولئک هم الوارثون، یہ پکے پکے وارث ہیں۔ اور 45 نمبر پہ اللہ کہتے ہیں الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہاں انہوں نے پکا رہنا اور یہ جنتوں کے وارث ہیں۔ یوں اگر آپ نوٹ کریں تو 75 جگہیں قرآن مجید میں سے ہم نے پڑھی ہیں، اور یہ 75 پروٹوکولز اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ احباب کی نظر کیے ہیں۔ تو ان کو لینا، ان کو دیکھنا، ان کو پڑھنا، اور ایسے کامیاب لوگ جن کی صداقتوں پہ قرآن مجید قدم قدم پہ گواہی دے رہا ہے، اور ہر آیت ان کے عمل کو، وطیرے کو ظاہر کر رہی ہے، تو پھر ان کے بارے میں منفی سوچ رکھنا، میں اس کو بدقسمتی کہہ سکتا ہوں، بد نصیبی کہہ سکتا ہوں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ شاید ان احباب نے ابھی پڑھا نہیں یا انہیں پڑھنے نہیں دیا گیا۔ تو کبھی پڑھیے، کبھی قریب آئیے، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ یہ کتاب اللہ نے، جو اللہ نے آسمان سے عرش بری سے پروٹوکول میرے پیغمبر کے گھرانے اور یارانے کے لیے اتارے ہیں، ہمیں ان سے دل و جان سے راضی ہونا بنتا ہے، اور یہی مومن کی شان ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا دنیا کے اندر بھی تعلق انہی سے رکھنا، اللہ موت کے لمحات میں بھی آپ کے پیغمبر کا گھرانہ اور ان کا یارانہ اللہ عقیدے کے اندر وہ شامل ہو۔ اللہ قبر، نشر، حشر، قیامت کے دن اور تیری جنتوں میں جہاں یہ جنتوں کے وارث ہیں، اللہ ہمارا قیامت کے دن حشر انہی لوگوں کے ساتھ کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی حضرات، دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ حکیم ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی اہلیہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، اللہ مرحومہ کے درجات بلند کرے۔ اسی طرح خادم مسجد، ان کی بھی ایک عزیز، مختلف دوست احباب بیمار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ الہ العالمین، ہمارے جتنے بھی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اسی طرح حکیم ثناء اللہ صاحب کی اہلیہ، خادم مسجد کے عزیز، اور ہم سب کے دوست احباب، رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہیں عطا فرما، اللہ ان کے ساتھ بھلائی، رحمت اور کرم کا معاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین، ان کی جملہ لغزشیں جتنی بھی ہے اللہ تو بخشنے پہ قادر ہے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ آج کے ہمارے درس کو ہمارے لیے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا باعث بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔